میں اپنے حکمرانوں سے، مقتدر لوگوں سے جن کو یہ ظلم ہو گیا کہ ہم طاقتور ہیں، ان سے کہتا ہوں میرے آقا مولا علیہ السلام کا خطبہ حج سنو، بتائے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور اس میں کون کون حصے دار ہے۔ سال ہم حج کے لیے جائیں گے، اونچی کہہ دیں۔ اب کون سا عاشق ایسا ہے جس کا دل نہ کرے میں بھی حضور کے ساتھ جاؤں؟ فرمایا حج کے لیے چلیں گے۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا، مدینہ طیبہ میں رش لگ گیا، رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ کی قسم انہوں نے حج تو کیا، حج تو قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے، لیکن ان جیسا حج اس کائنات میں نہیں آئے گا جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ حضور کی عاجزی دیکھنے والی تھی، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا ہجوم۔ 10 سال پہلے 2 آئے تھے مکہ شریف سے، آج 1.25 لاکھ تھے، اسی مکے کی طرف سفر جاری تھا۔ صحابہ کرام فرماتے حضور اونٹنی پہ اس طرح سوار تھے کہ آپ کا سر مبارک کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا، عاجزی سے سر جھکا ہوا تھا۔ حج کا منظر دیکھنے والا تھا۔ میدان عرفات میں میرے آقا مولا علیہ السلام جبل رحمت پہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین کامل اور مکمل فرما دیا اور سارے دینوں میں سے اسلام کو پسند کر لیا۔ ایک یہودی نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا یہ آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہماری تو 3 عیدیں تھیں، یوم عرفہ بھی تھا، حج کا دن تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر تھے۔ ہم حضور کو دیکھ بھی رہے تھے، حضور کا کلام سن بھی رہے تھے۔ قربان جائیں، ہمارا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے گلہ رہتا ہے، اکثر لوگوں کو بھی رہتا ہے، کبھی کوئی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی کئی دفعہ مشینیں چینج کروائیں، سسٹم لگا ہوا پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہاں میدان عرفات میں کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا۔ اجتماع 1,24,000 کا جو نظر آ رہا تھا، 1,24,000 حاجی تھے، صحابی تھے، اور ملائکہ کتنے تھے وہ اللہ جانتا یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سپیکر کوئی نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھا۔ آخری صحابی کہتے ہیں کہ جس طرح حضور کی آواز مبارک پہلے صحابی کو جو آپ کے سامنے کھڑا تھا اسے آ رہی تھی، اسی طرح آخری کو آ رہی تھی۔ وہ لیڈر دکھائے نہ کر کے، تقریر کر کے دکھائے بغیر لاؤڈ سپیکر کے، جلسہ ہی بند ہو جاتا ہے، ساؤنڈ سسٹم ارے پرے ہو جائے۔ یہاں تو 10,000 کے جلسے کو لاکھ کا جلسہ کہتے ہیں، 5,000 والے کو 50,000 کا کہتے ہیں۔ وہاں جنون اجتماع 1,24,000 کم و بیش۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے اتنے رسول اللہ کے صحابی بنائے، اور فرمایا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہے۔ اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پہ ہے، اور میں کملی والے کے نقش قدم پہ ہوں، سارے ولی میرے نقش قدم پہ ہیں۔ 1,24,000 کے مجمع کو خطاب ہو رہا، ایھا الناس ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہ خطاب بظاہر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کو نہیں تھا، یہ کائنات کے سارے انسانوں کو خطاب ہو رہا تھا۔ ایھا الناس ان ربکم واحد،
اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، کوئی لات منات عزا، کوئی بت، کوئی چاند، کوئی سورج، وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے نبی بن کے نہیں آئے، کسی ایک ملک کے نبی بن کے نہیں آئے، کسی ایک قوم کے نبی بن کے نہیں آئے۔ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے، کوئی کسی قوم کی طرف آیا، کوئی کسی قوم کی طرف آیا۔ حضور آپ عرب کی طرف آئے ہیں، فرمایا میں سارے انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا۔ فرمایا تمہارا خدا ایک وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارا باپ بھی، باپ کون تھا؟ آدم علیہ السلام۔ فرمایا تم سب انسان آدم سے ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے جگہ جگہ ارشاد مبارک۔ آدم علیہ السلام کو یہ خطبہ ہے، یہ ورڈ آرڈر، اسلامک ورڈ آرڈر، عالمگیر خطبہ جو صبح قیامت تک ساری انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا رہے گا، خطبہ ارشاد ہو رہا ہے۔ آج جو ورڈ آرڈر والے تھے ان کے انسانی حقوق کہاں گئے؟ کبھی کوئی سوال تو کرے نا، کوئی صحافی بھی مر گئے، کہتے تھے جی میڈیا بڑا آزاد ہے امریکہ میں، برطانیہ میں۔ کوئی صحافی پوچھے ٹرمپ سے کہ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے تمہارے سارے عالمی ادارے کہاں گئے؟ مسلمانوں کا خون جانوروں سے بھی بدتر سمجھ کے بہایا جا رہا ہے، کوئی بولنے والا بھی نہیں، کوئی صحافی سوال بھی نہیں کرتا کہ انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا مولا علیہ السلام خطبہ ارشاد، انسانی حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں سارے انسانوں سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جس کا معنی یہ ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ تکبر نہیں کرے گا، اسے یاد رہے گا میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں، مٹی میں ہی جانا ہے۔ میں اپنے حکمرانوں سے، مقتدر لوگوں سے، جن کو یہ زوم ہو گیا کہ ہم طاقتور ہیں، ان سے کہتا ہوں میرے آقا مولا علیہ السلام کا خطبہ حج سنو۔ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے ماں سوائے تقوی کے۔ فرمایا اگر کوئی فضیلت ہے تو رنگ گورا ہونے کی وجہ سے نہیں، مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں، کوئی حسب نسب کی وجہ سے نہیں، کسی ملک کسی قوم کی وجہ سے نہیں۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ تم میں اللہ کے ہاں سب سے مکرم وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرا رب جب شان عطا فرماتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ یتیم پیدا ہوا ہے، اس کی والدہ بھی بچپن میں فوت ہو گئی، اس کے دادا جان بھی فوت ہو گئے۔ میرا رب جب شان عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی شان کے لائق ارشاد فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ ذات پات نہیں دیکھتا، وہ چاہے تو 1,24,000 میں سے بلال حبشی کو کعبے پہ کھڑا کر دے۔ بڑے بڑے قریشی ہاشمی مکہ میں موجود تھے فتح مکہ والے دن، بعد میں لکھا آخری حج والے دن حضور جب کعبۃ اللہ آئے تو ظہر کا وقت ہوا تو بلال حبشی کو پکڑ کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی عزت۔ اسلام کی عزت کا اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میرا عہدہ بڑا ہے اس کی وجہ سے میں معزز ہوں، فرمایا نہیں،
تم میں معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور ساری کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑا، ساری مخلوق میں سب سے بڑے متقی خود حضور ہے۔ فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں، اور حضور کی امت میں سب سے بڑے متقی سیدنا صدیق اکبر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا سب سے بڑا متقی جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، جہنم کے قریب بھی نہیں لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا خطبہ ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا میں نے آج اپنے پاؤں تلے سارا سودی نظام روند کے رکھ دیا، آج کے بعد سود لینا دینا ختم۔ اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود، حضرت عباس کا بڑا کاروبار تھا، بہت لوگوں کو انہوں نے سود دیا ہوا تھا، منافع ان کا لینا تھا، آج حرام قرار دے دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس سے عباس نے لینا میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس سے پوچھا نہیں حضور نے، جس کا معنی یہ ہے کہ امت کے تمام امور پہ کملی والے کا اختیار ہے، جس کو جو چاہیں دے دیں، جس سے جو چاہیں لے لیں۔ فرمایا سارے قتل کیا ہوتے تھے؟ ایک قتل ہو گیا، اس نے دوسرے فریق کا کرنا ہے، اس نے تیسرے کا، قتل در قتل جو صدیوں سے ہوتے آ رہے تھے۔ فرمایا میں آج وہ سارے خون بھی معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا کے قاتل کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ ورڈ آرڈر خطبہ حج جاری ہو رہا ہے۔ کاش آج کوئی وہ امام جسے اقبال نے کہا تھا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، دو رکعتوں والا امام نہیں، خالی دو رکعتوں والا نہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے بتائے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ کاش پھر بات وہی آ گئی۔ یہ خطبہ میں آدھا بھی بیان نہیں کیا میں نے، اب باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ہی بات وہی آ گئی۔ کاش کوئی حج کا امام ایسا آئے جو مرضی سے خطبہ دے سکے، کوئی حج کا امام ایسا آئے جو مرضی سے میدان عرفات کی مسجد شریف میں کھڑا ہو کے خطبہ ارشاد فرمائے، بتائے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور اس میں کون کون حصے دار ہے۔